معزز ناظرین، ذوق چینل کے زیر اہتمام سلسلہ حرف آرزو سنہرے لوگ میں شہزاد نیر آپ کے ساتھ۔ شاعری معاشرے کی آواز ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ فرد کے داخل کی آواز بھی ہوتی ہے۔ جب ان دونوں آوازوں کا سنگم ہوتا ہے تو اس وقت سماج خود کو آئینے میں بھی دیکھتا ہے اور انسان اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کا لفظوں میں اظہار بھی کرتا ہے، جس سے عمدہ اور دلکش شاعری وجود میں آتی ہے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایسی ہی کومل جذبوں کی ایک شاعرہ موجود ہیں۔ ان کا نام ہے سائمہ آفتاب۔ آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم سائمہ صاحب۔ السلام علیکم سب سے پہلے میں ذوق چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کو پہلی بار کب پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک شاعرہ سانس لیتی ہے؟ اس کا تو تعین ایز سچ تھوڑا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی۔ ایکچولی میرے والد صاحب کا شعر و شاعری سے تعلق تھا اور کتابیں ہیں ان کی، اور منیر نیازی کے دور کے وہ شاعر ہیں، اور آفتاب احمد شاہ جی بالکل ان کا شروع سے کیوں گھر میں غزل ہوتے ہوئے، شعر ہوتے ہوئے سنائی دیتی رہی، دکھائی دیتی رہی۔ میرے والد صاحب کا اس طرح سے طریقہ کار تھا کہ جب کوئی شعر ہو جاتا یا غزل ہو جاتی یا 2-3 اشعار تو وہ گنگناتے رہتے تھے پورے گھر میں، اور وہ کاغذ پہ لکھ کر اور پھر سنا رہے ہیں جو آ رہا ہے، جو پھر رہا ہے۔ تو وہ ایک اس طرح سے شاید ایک گرومنگ ہوتی گئی بچپن سے، اور تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ میٹرک کے قریب یعنی 9th اور 10th میں میں نے یہ باقاعدہ کوئی نہ کوئی مصرع کہنے کی کوشش شروع کی۔ اصلاح بھی ابو سے ہی شروع میں لیتی رہی۔ پھر کالج میں جب میں گئی ہوں کنیڈ میں، تو وہاں پہ پھر مجھے کچھ اساتذہ بھی اس طرح کے میسر آئے، اور انٹر کالجیٹ مشاعروں کا رواج ہوا کرتا تھا۔ طرح مصرع پہ مشاعرے کہے جاتے تھے، مطلب ان میں شرکت ہوتی تھی، شعر کہے جاتے تھے، نظموں کے عنوان ہوتے تھے۔ تو وہ پھر ایک طریقے سے پھر اس طرح سے میں نے اس کو اٹیمپٹ کرنا شروع کیا۔ پہلے طرح مصرع پہ کہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس طرف یہ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ناظرین، بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز میں انٹر کالجیٹ شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں لیکن اب کم ہو گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان مشاعروں کو اور ان مقابلوں کو اور زیادہ کیا جائے تاکہ سائمہ آفتاب صاحبہ کی طرح اور بھی جو اچھی شاعرات اور شاعر جو پردہ اخفاء میں رہ جاتے ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ ایک تحریک مل جاتی ہے نا آپ کو، آپ کے پاس اگر ایک پہلے سے ایک آپ کے اندر ایک موجود ہے یہ عنصر کہ آپ شعر کہہ سکتے ہیں، جی بالکل، تو وہ آپ کے سامنے ایک ایسے آ جاتی ہے کہ جی کیوں نہ یہ کر کے دیکھا جائے، اور ایک وہ مشق بھی ہو جاتی ہے، ایک رواں ہو جاتی ہے طبیعت اس طرف۔ بالکل ایسے۔ اچھا، والد صاحب کی جو شعری طبیعت تھی اس نے آپ کے شاعرانہ مزاج کو کس حد تک متاثر کیا؟ یعنی انہی کے رنگ میں شاعری کرنے کی کوشش کی یا نہیں؟ نہیں، میرے والد صاحب کے اور میرے اشعار جن بھی ان کے دوستوں نے یا جو لوگ بھی ان دونوں کا مطالعہ رکھتے ہیں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کی شعری فضا بالکل آپ سے جو ہے وہ الگ ہے۔ یعنی میری شعری فضا ایک نسائی بھی ہے، اس میں میرے اپنے ذاتی تجربات، حالات، آبزرویشنز ان کا دخل ہے۔ ان کی شاعری میں مزاحمت بہت زیادہ تھی، اور وہ اس طرح کی تھی، وہ سیاسی پس منظر بھی ان کی شاعری میں جھلکتے تھے، ان کے وقت کے حالات۔ پھر وہ میرے والد چونکہ ڈھاکہ میں بھی زیر تعلیم رہے کچھ سال، کوئی 4-5 سال، تو پھر جب ڈھاکہ فال ہوا اور وہ ساری ایک افسوس، اس کی جو سارا ایک تعصف اور ایک اداسی ہے وہ ان کی شاعری میں موجود ہے، اور یہ وہ اس دور کے مجھے لگتا ہے تمام لکھنے والوں نے کہیں نہ کہیں وہ لاس جو ہے وہ اس کو رائٹ ڈاؤن کیا ہے، اس کو پن ڈاؤن کیا ہے۔ بہت بڑا ہماری قومی زندگی میں اور ملی زندگی میں ایک بہت بڑا جھٹکا تھا یہ بے شک سقوط ڈھاکہ جو ہوا، تو شعراء اور ادبا کے ہاں اس کے بہت سارے مظاہر ملنے، بلکہ فکشن میں مسعود مفتی صاحب وہ بھی بیوروکریسی ہی سے تھے اور انہوں نے بڑا بھرپور اظہار کیا۔ اسی طرح احمد ندیم قاسمی صاحب نے، جب ہمارے بہت سارے قیدی جنگ میں چلے گئے ناظرین، تو 25 الفاظ پر مشتمل خط لکھا جا سکتا تھا قیدیوں کو، اور بہت سارے شعراء نے اس یکجہتی کے لیے 25 الفاظ پر مشتمل نظمیں لکھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شاعر قوم کے ہر دکھ درد میں ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی شاعری میں ہمیں داخلی جذبات، نسائی احساسات
اور ایک طرح کی وہ ایک کوملتا ملتی ہے جس میں کوئی بلند آہنگ مزاحمت وغیرہ نہیں جی ہے. بالکل ایسے کیا ہی وجہ ہے. ہو سکتی ہے اس کی؟ آپ عام زندگی میں عام رویے میں بھی ایسی ہی نرم مزاج اور اس طرح ہیں؟ جی کوشش تو یہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی شخصیت کا پرتو ہی ہوتی ہے شاعری، جو کہیں نہ کہیں مظاہرہ جھلکتا ہے آپ کے شعروں سے بھی. تو میری جو حسن اخلاق ہے یا نرم گوئی ہے، وہ اس کو میں بہت اچھے اوصاف میں شمار کرتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کا دامن جو ہے میں نہ چھوڑوں، اور وہ میری ایک شخصیت کا کافی حد تک حصہ آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں. بہت بہت خوبصورت بات کی. شاعری کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ معاشرے میں نرمی اور کشادگی پیدا کرے، اور اگر شاعر آپ کی طرح خود بھی اپنے مزاج میں اپنے رویے میں نرم رو اور کشادہ رو ہوگا تو اس سے بھی بہت اچھا. کچھ سنائیے. لیکن اندر سے میں ہوں مزاحمتی کافی. اچھا. مثلاً وہ شاید شاعری تک نہیں پہنچ پایا، لیکن کہیں کہیں وہ نظر آ جاتی ہے جھلک اس کی. ہم مزاحمت پہ بھی باتیں کریں گے. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مجموعہ کلام جس کا، اور یہ پہلی بار ذوق چینل کے ذریعے یہ بات ناظرین تک پہنچ رہی ہے کہ ان کا مجموعہ کلام زیر طبع ہے، جلد ہی وہ شائع ہوگا، اور اس کا نام ہے اداسی مسکراتی ہے. اب اداسی ایک الگ فیلنگ ہے، ایک کیفیت ہے، اور مسکرانا ایک الگ فیلنگ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ یہی غزل سنا دیں جس کی ردیف ہے اداسی مسکراتی. جی ضرور میں پیش کروں گی. یہ میری لیٹسٹ غزلوں میں تو نہیں ہے، کچھ اس سے کچھ عرصہ قبل 4-5 سال پرانی غزلوں میں غزل ہے. اکیلی شام میں اکثر اداسی مسکراتی ہے، واہ. مجھے مل کر بچشمے تر اداسی مسکراتی ہے. کیا کہنے. سلگتی بارشوں میں لان میں آ کر ٹہلتی ہے. سلگتی بارشوں میں لان میں آ کر ٹہلتی ہے. سلگتی بارشوں میں لان میں آ کر ٹہلتی ہے. سہانی چاندنی شب پر اداسی مسکراتی ہے. واہ کیا بات. یہ استقبال کرتی ہے سبھی خوشکن زمانوں کا. بہت اچھا مصرع ہے. واہ. یہ استقبال کرتی ہے سبھی خوشکن زمانوں کا، در و دیوار سے لگ کر اداسی مسکراتی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. تم آئے تھے یہی کافی دلاسا دل کو رہتا ہے. تم آئے تھے یہی کافی دلاسا دل کو رہتا ہے. تم آئے تھے یہی کافی دلاسا دل کو رہتا ہے. تمہاری یاد میں دل بر اداسی مسکراتی ہے. کیا بات ہے. کیا کہنے. آخری مصرے میں اس وقت میں ردیف اپنا تخلص استعمال کرتی رہی. میں فردا جب بہت رنجور اور مایوس ہو جاؤں. میں فردا جب بہت رنجور اور مایوس ہو جاؤں، میرے کاندھے پہ رکھ کے سر اداسی مسکراتی ہے. اکیلی شام میں اکثر اداسی مسکراتی ہے، مجھے مل کر بچشمے تر اداسی مسکراتی ہے. دو متضاد ایک طرح سے کیفیات کو آپ نے جس طرح ایک ردیف میں باندھا ہے، بہت خوبصورت ہے. میرا خیال ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ہی وقت میں دو مختلف و متخالف کیفیات کا شکار بھی ہو جاتا ہے کئی بار. بہت خوبصورت. اچھا ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ کی تعلیم، سلسلہ ملازمت، اور پھر تعلیم کے سلسلے میں جہاں جہاں آپ نے پڑھائی کی، کیا کوئی مشکلات آئیں، کیونکہ ہماری جو ذاتی زندگی ہے اس کا عکس لازمی طور پر ہمارے کلام میں بھی ہوتا ہے. بے شک. میری تعلیم کا سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا کہ والد چونکہ وہ بھی سول سروسز میں تھے، تو جہاں جہاں ان کا تبادلہ ہوتا تھا، وہ اچھے زمانے تھے کہ اس وقت بچے ساتھ ساتھ موو کرتے تھے اپنی فیملیز کے. تو ڈی جی خان میں، ملتان میں، بہاولپور میں، اور جب میٹرک کا وقت آیا تو میں لاہور میں تھی. یہاں پہ گرجا چوک پہ ایک کیتھیڈرل ہے کینٹ میں، وہاں سے میں نے میٹرک کیا. میٹرک میں نے سائنسز میں کیا کیونکہ تب تک میرا ایسا ہی ذہن تھا کہ شاید کوئی وہی جو ڈاکٹر اور انجینئر اور اس قسم کے ایک ذہن نشین ہوتی ہے بات کہ یہی بننا ہے. اگرچہ اسکول میں میری سیکنڈ پوزیشن تھی اور بہت اچھے مارکس تھے، لیکن اس وقت ہی میں نے ارادہ ترک کر دیا ڈاکٹری کا، اور میں جرنل سائنسز کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا. میتھس، اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس کے سبجیکٹس کے ساتھ پھر میں نے کنیڈ سے بی ایس سی کیا. اس کے بعد میں نے سی ایس ایس اٹیمپٹ کر لیا کیونکہ ارادہ یہی میٹرک کے بعد چینج کیا تھا کہ اب میں سول سروسز میں آنے کی کوشش کروں گی.
تو جب سول سروسز کے ایگزامز دیے تو اس کے بعد ظاہر ہے میری پھر پہلی دفعہ میں یہ ایلوکیشن ہو گئی کسٹمز گروپ میں. کسٹمز گروپ میری پہلی چوائس بھی تھا اور اسی میں مجھے جو ہے ایلوکیشن مل گئی. تو بس پھر وہیں سے ہی ملازمت کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ 1999 کی بات ہے کہ ہماری سول سروسز اکیڈمی شروع ہوئی اور ہماری وہ تربیت جو کامن ٹریننگ جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد اسپیشلائز ٹریننگ کراچی میں ہوئی. اور 2020 سے اب آپ سمجھ لیجئے کہ میں کسٹمز میں ہوں. یہیں پر ترقی ہوئی, یہیں پر مختلف جگہوں پر ملازمت کی, حیدرآباد میں کی ہے, لاہور میں کی ہے, کچھ عرصے مطلب فیصل آباد میں بھی کی ہے. اب دوبارہ سے میں فیصل آباد میں تعینات ہوں. وہاں پہ میں اب بطور کلیکٹر جو ہے وہ کام کر رہی ہوں کسٹمز میں. تو اب انشاءاللہ اس طرح ہی ہے کہ چل رہا ہے. اب کسٹم کا محکمہ اس لحاظ سے اچھا رہا کہ وہاں پہ خواتین شروع سے موجود تھیں. میڈم پروین شاکر بھی جو ہیں وہ ہمارے سینئرز میں تھیں, اگرچہ میرے جوائن کرنے سے پہلے ان کا ٹریجک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا, لیکن یہ ہے کہ ایک روایت تھی خواتین کے ہونے کی. تو اس وجہ سے محکمے میں بڑی ایک اچھا جو ہے نا ہمیں آغاز ملا اور ایک اچھی سروس ہم نے وہاں پہ کی. بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی تعلیم پھر اپنی ملازمت اس کا ذکر کیا, بہت اچھا لگا. ابھی آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے بریک کے بعد, بڑی خاص بات, ایک معروف شاعر کا شعر بھی ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں, افسروں میں شاعر ہیں, شاعروں میں افسر ہیں. تو شاعری اور افسری آپ ماشاءاللہ کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہیں اور اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. جی بالکل. تو کیا ان دونوں کو کس طرح آپ ساتھ لے کر چلتی ہیں, اس بارے میں ہم بڑی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد. جی. مزید شاعری اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل ذوق کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے. آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں.